دوست صاحب سارہ حسن کا پیکج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوا عالمی یوم صحافت کے حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ جو کہ سارہ حسن نے تیار کی، ہم دیکھتے ہیں۔ جو عوام کو بر وقت حقائق پر مبنی خبریں پہنچانے کے لیے دنوں رات کوشاں رہتے ہیں۔ جنگ ہو یا امن، سردی ہو یا گرمی، صحافی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عوام کو لمحہ بلمحہ معلومات پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب ارباب اختیار کا سیاس و فیض سامنے آنے لگے تو یہی صحافی حکمرانوں کی نظر میں خلفشار کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ ہمارے پاکستانی ہیں جو اپنی کچھ پروموشن کے لیے یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا اپنی جو بھی پولیٹیکل سپورٹ ہے یا جو بھی ان کے دماغ میں ذہن میں کوئی بات ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے ہیں پاکستان کا بے شک بیڑا غرق ہوتا رہے، ہم نے تو اپنی سیاست چمکانی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ضرور روکیں، ہدایت دیں، اور میرے جیسا آدمی ہے تو اس کو 2-3 ٹکا بھی دے تو اچھا ہے۔ آزادی صحافت کی صورتحال کا جائزہ لینے والی غیر سرکاری تنظیم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں 2007 کو عالمی سطح پر صحافتی تنزلی کا سال قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اظہار رائے کی آزادی کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں 66ویں نمبر پر ہے۔ 2007 نہ صرف ملک کی تاریخ میں اہم رہا بلکہ یہ سال پاکستانی صحافیوں کے لیے بھی بہت ہی کٹھن ثابت ہوا۔ 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف صدارتی ریفرنس کا آنا، وکلاء اور سول سوسائٹی کی بیداری، تحریک کو دبانے کے لیے ریاستی طاقتوں کی کوشش، یہ وہ عوامل ہیں جنہوں نے ملک میں ذرائع ابلاغ کے مروجہ ضابطوں کو تبدیل کر دیا۔ احتجاج، مظاہروں، لاٹھی چارج، شیلنگ اور پتھراؤ کی براہ راست کوریج نے حکمرانوں کی دعووں کی کلئی کھول دی۔ عوام میں سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہوا، اور پھر میڈیا آزاد کرنے کا نعرہ لگانے والوں نے کیبل آپریٹرز کے ذریعے ٹی وی چینلز کی نشریات کو کئی گھنٹے بند رکھا۔ 12 مئی کو کراچی میں لاقانونیت کو بے نقاب کرنے پر کئی گھنٹے تک آج ٹی وی کے دفتر پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ لال مسجد آپریشن کی پل پل کی صورتحال کو عوام کے سامنے لانے پر صحافیوں کو کئی مشکلات کا سامنا رہا۔ گولیوں اور دھماکوں کی گونج میں عوام کو سچ بتانے پر صحافیوں کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ رشید غازی صاحب، سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ باہر بھیج دیں ان کو۔ دیکھیں نا، وہ تو جنہوں نے جانا تھا وہ سب چلے گئے، تو اب جو موجود ہیں وہ جانا نہیں چاہتی ہیں۔ جی یقیناً وہ نہیں جانا چاہتی تھی، تبھی یہاں ہیں۔ آپریشن کے دوران کئی صحافیوں نے سچ کی آواز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی 8 سال بعد وطن آمد اور فوری واپسی، راستے سیل، بھاری نفری کی تعیناتی، نجی ٹی وی چینلز کی نشریات بند، صحافیوں کی پیشہ ورانہ امور میں رکاوٹ۔ صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے موقع پر صحافیوں کو بدترین ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ There was some VVIP movement which was about to take place. The Prime Minister was to come out, and these police commandos have once again started beating the journalists. 18 اکتوبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کا وطن واپس آنا، کراچی میں خودکش دھماکے، پارٹی کارکنوں کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف کئی صحافی بھی دھماکے کا نشانہ بنے۔ نجی ٹی وی چینلز کی براہ راست نشریات اور حالات حاضرہ کے پروگرامز نے عوام کو ملکی حالات پر اور یہی سوچ حکمرانوں کے لیے باعث تشویش بنی۔ میڈیا کی آواز عوام کی آواز بنی۔ آزادی اظہار کا نعرہ لگانے والوں نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے عدلیہ کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی خاموش کرا دیا۔ یہ وہی میڈیا ہے جو پاکستان میں 99 میں صرف پی ٹی وی تھا اور کوئی انڈیپینڈنس نہیں تھی۔ یہ وہی میڈیا ہے جس کو میں نے انڈیپینڈنس دی ہے اور ہماری حکومت نے انڈیپینڈنس دی ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ انڈیپینڈنٹ ہی ہونا چاہیے میڈیا کو۔ پیمرا ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ملک کے تمام ٹی وی چینلز کی نشریات نہ صرف بند کر دی گئیں بلکہ عام آدمی کو حالات حاضرہ کے پروگراموں کے ذریعے سیاسی شعور دینے والے اینکر پرسنز پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ میڈیا کے ساتھ سینگ پھنسانا، ایف آئی آریں کاٹنا، مالکان کو کہنا کہ یہ پروگرام بند کر دو، اس رپورٹر کو اتار دو، اس اینکر کو اتار دو، علیحدہ بلا کے ان کو دھمکیاں دینا، واٹ از ہیپننگ؟ میرے خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی کیجویلٹی یہ جو صورتحال بن کے آئی ہے، جو پابندی حکومت میں لگائی ہے، وہ خود حکومت رہی ہے، کیونکہ پچھلے 7 سالوں میں یہ حکومت کلیم کرتے آئی ہیں، صدر جنرل مشرف یہ کلیم کرتے آئے ہیں کہ ان کے دور میں جتنی آزادی ملی ہے پریس کو وہ کبھی بھی نہیں ملی تھی، بلکہ ہی یوز ٹو ٹیک پرائڈ
ان کے دیکھیں کتنے سارے جو ہیں چینل کھل گئے ہیں، اور یہ ترقی کی جو ہے ایک نشاندہی کرتی ہے. جب بھی وہ اس بات کو کرتے تھے کہ جو ہے یہ ملک نے ترقی کی ہے، یہاں پہ میڈیا آزاد ہے، وہ ان کا سب سے بڑا سہرا لیتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جب اس پہ پابندی لگائی ہے تو سب سے بڑا نقصان حکومت کو خود ہوا ہے. یہاں سے آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا اور ملک بھر کی صحافتی تنظیموں نے متحد ہو کر کالے قوانین کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا. وکلاء، طلباء، سول سوسائٹی اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے حق اور سچ کی سربلندی کے لیے اٹھنے والی آواز میں اپنی آوازیں ملائیں. عوام کی پسندیدہ حالات حاضرہ کے پروگرام سڑکوں پر پیش کیے گئے اور بعض اینکرز کو کئی ماہ تک ٹی وی اسکرین سے دور رہنے پر مجبور کر دیا گیا. چینل پہ پروگرامز بند کرنے کا مقصد قطعی یہ نہیں تھا کہ کچھ اینکرز ان کو برے لگ رہے تھے. انہوں نے ایمرجنسی لگائی، ٹی وی انہوں نے بند کرنا تھا. کچھ لوگوں کو انہوں نے فکس کرنا تھا. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ یہ موقع ہے ان لوگوں کو، جو لوگ زیادہ بات کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کو بھی رگڑ دیا جائے. اس رگڑے میں یہ 4-5 لوگ جو بیٹھے ہیں اسی رگڑے میں بیچ میں آئے. صحافی برادری کی انتھک محنت اور طویل جدوجہد کے نتیجے میں ٹی وی چینلز کی نشریات تو بحال ہو گئیں، لیکن پیمرا کے کالے قانون کے ذریعے حقائق کا گلا گھونٹنے کا عمل جاری رہا. ایونٹس کے براہ راست کوریج پر پابندی لگا دی گئی. آزادی اظہار پر قطعاً آوازوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی. خلاف ورزی کی صورت میں نشریاتی آلات کی ضبطگی سمیت دفاتر کو سیل کرنے جیسے انتہائی اقدامات تجویز ہوئے. انتخابات کا اعلان کیا گیا تو انتخابی مہم کے دوران بے نظیر بھٹو، نواز شریف، چودھری پرویز ہلائی اور دیگر جماعتوں نے ملک گیر جلسے کیے. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے جلسوں میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت نے اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کر دیا. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کنٹرول کرنے کے لیے امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی گئی اور یوں خوف کے سائے میں انتخابی مہم محدود ہو کر رہ گئی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اور دیگر واقعات کی براہ راست لمحہ بلمحہ کوریج حکمران جماعت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی. عام انتخابات 2008، نومنتخب جمہوری حکومت کا قیام، میڈیا کی آزادی کے وعدے، پیمرا کے کالے قوانین کی معطلی. ہم تمام اداروں، خواہ وہ پارلیمنٹ ہے، وہ جوڈیشری ہے، وہ پریس ہے، ہم تمام میڈیا کی آزادی کے حق میں ہیں. صحافیوں پر استحصال جو پیمرا کے کالے قوانین تھے، سب سے پہلا ایکٹ اس حکومت نے کیا پاس کیا؟ سب سے پہلا لیجسلیشن اس حکومت نے کیا پاس کیا؟ ان امتیازی قوانین کو ہٹایا. کوئی آپ کے کیمرے نہیں چھین سکتا، کوئی آپ کے آفسوں میں نہیں آ سکتا اور پکڑ دھکڑ کر سکتا ہے، کوئی آپ کے لائسنسز کو نہیں منسوخ کرتا، چاہے آپ جو چاہے چلاتے جائیں ہمارے خلاف ٹی وی پہ. یہ آپ کی آزادی ہے. زندہ ہے اس قلم کی خاطر، زندہ ہے اس آئین کی خاطر، زندہ ہے حق کا ہمارا، ہم چھین کر لیں گے آزادی، ہے حق کا ہمارا آزادی. پاکستان میں جمہوری حکومتوں کے سابقہ ریکارڈ آزادی صحافت کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے، لیکن نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو اشارے ملے ہیں وہ تاحال مثبت ہی ہیں.